پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن ہم چونکہ کے الیکٹرک کو بھگت رہے ہیں تو میں اپنی بات محدود رکھوں گا کہ الیکٹرک تک باقی جو ادارے ہیں ان پر باقی ہمارے دوست بات کر رہے ہیں۔ جناب، کے الیکٹرک جب پرائیویٹائز ہوا تو بڑے دعوے کیے گئے تھے اور اعلانات یہ تھے کہ نجکاری کے بعد اس کے اندر کوئی بہت ساری انویسٹمنٹس ہوں گی اور نئے نئے منصوبے بتائے گئے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ کے الیکٹرک کی نجکاری کے بعد کراچی میں جو ہے بجلی ماشاءاللہ سب کو فراہم کی جائے گی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ نجکاری سے لے کے اب تک جو ایک سسٹم شاید انہوں نے ڈیولپ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس علاقے سے لوگوں کے بلوں کی ادائیگی پوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ختم کر دو اور باقی جو علاقے جہاں سے ریکوری تھوڑی نسبتاً کم ہے وہاں لوڈ شیڈنگ بڑھا دو۔ اب اگر نجکاری کا صرف ایک یہی حل تھا تو شاید کراچی کے کچھ علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑے مطمئن ہوں گے کہ جناب نجکاری کے بعد بڑا اچھا ہوا، ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس شہر میں رہنے والے وہ عام لوگ جو غریب ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ان کی جو آبادیاں ہیں وہ کے الیکٹرک کا ظلم شاید پہلے سے زیادہ بھگت رہے ہیں۔ جناب، ایک کانسیپٹ تھا جو ہم نے سنا تھا پہلے، وہ کلیکٹو پنشمنٹ کا کانسیپٹ تھا جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز پہ نافذ تھا۔ اس میں اگر کسی قبیلے کا کوئی ایک شخص جرم کرتا تھا تو سزا جو ہے اس پورے قبیلوں کو ملتی تھی، ان کے گھر توڑ دیے جاتے تھے، گرفتاریاں سب کی ہو جاتی تھیں۔ یہ ایک عجیب ظالمانہ اور غیر انسانی ایک رواج تھا جو بدقسمتی سے ہمارے ٹرائبل ایریا میں رائج تھا۔ وہ رواج جو کیپٹل پنشمنٹ کا تھا آج وہ ٹرائبل ایریا سے بھی ختم ہو گیا ہے۔ شاید اس دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں یہ جو کلیکٹو پنشمنٹ کا رواج ہے، سسٹم ہے، وہ ختم ہے، لیکن کراچی میں یا شاید اور علاقوں میں بھی ہوگا، یہ کلیکٹو پنشمنٹ کا نظام دوبارہ انٹروڈیوس کروایا کے الیکٹرک نے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک آبادی کے رہنے والے لوگ وہاں اگر مثال کے طور پہ 1000 گھر ہیں اور ان 1000 گھروں میں سے 400-500 مکانات ایسے ہیں یا لوگ ایسے ہیں جو اپنے بل وقت پر ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ جاتے ہیں جو بل ادا نہیں کر سکتے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بجلی چوری بھی کرتے ہیں۔ اب چونکہ کے الیکٹرک کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ بل نہ دینے والے کی بجلی بند کر دے، بجلی چوری کرنے والے کے خلاف کارروائی کر دے، آسان انہوں نے طریقہ یہ نکالا ہے کہ اس پورے علاقے کی بجلی بند کر دو۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو شہری اپنا بل ادا کر رہے ہیں وہ بھی اس ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ جناب، آج بھی کراچی شہر کے اندر آج بھی 12 گھنٹے کی تو اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کئی علاقوں میں اعلانیہ، اور یہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں کبھی 2 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا۔ ان کو کوئی بہانے ہوتے ہیں کہ کوئی فالٹ ہو گیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ غیر اعلانیہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور تنگ کریں اور ان سے کسی طرح بل ہم نکالیں۔ دیکھیں، ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں سیاسی لوگ ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، سب سے رابطہ ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ بل ادا نہیں کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ مہنگائی کا جو تناسب ہے، جتنی مہنگائی ہوئی ہے، جو ہماری معاشی صورتحال ہے، اس ملک کے بہت سارے لوگ جو بل ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی سکت نہیں ہے بیچاروں کی، جتنی ان کی ماہانہ آمدنی ہے اس میں اگر وہ اپنا گھر چلائیں، بچوں کو کھانا کھلائیں، اسکول کی فیس دیں یا جو یوٹیلیٹیز کے بل پے کریں تو شاید وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ کہیں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، کبھی بجلی کا بل نہیں دیتے ہیں، کبھی گیس کا بل نہیں دیتے ہیں، کسی کو ہو جاتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ ادارہ جو خاص طور پر کے الیکٹرک ہے یہ اس کو اس طرح سمجھے کہ یہ ایک انسانی ایشو ہے، اس کو بیٹھ کر کوئی اس کا راستہ نکالنا چاہیے، بجائے اس کے وہ یہ کرنے کے وہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ بھی جس علاقے میں رہتے ہیں، میں بھی جس علاقے میں رہتا ہوں، یہ شہر کے بہت ساری آبادیاں ہیں، بڑی کنجسٹڈ ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، گلیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اس گرمی کے عالم میں اگر وہاں بجلی چلی جائے
تو دن تو چھوڑے رات میں بھی لوگ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے ہیں. مجھے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, بلکہ ان کی میٹنگ میں میں نے ان سے بات بھی کی ہے کہ کسی دن جہاں تم 11 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہو نا, ایک گھر میں جا کر بیٹھ کے دکھاؤ مجھے, تمہیں اندازہ ہوگا کہ کیا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی کے اندر انسانیت ہوگی نا, تھوڑی بہت بھی لوگوں کے اندر ظلم کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنا خسارہ برداشت کر لیں گے, لوگوں میں ذاتی نہیں کریں گے, لیکن انسانیت نہیں ہے. آج اب سے کچھ عرصہ پہلے ایگزامس ہوئے بچوں کے, اس گرمی میں ایگزامس ہوئے ہیں. اکثریت جو آپ کے ایگزامینیشن سینٹرز تھے وہاں بجلی نہیں ہوتی تھی. اب مجھے بتائیے کہ جن بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جا کے امتحان دو اپنا, اور جس امتحانی مرکز میں آپ اس کو بٹھاتے ہو 40 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر, اور پتا چلے کہ وہاں بجلی بھی نہیں ہے, پنکھا بھی نہیں چلتا, مجھے بتائیے کہ وہ بچہ امتحان دینے کے قابل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے. انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو جو آبادیاں ہیں جہاں یہ 12 گھنٹے بجلی بند کر دیتے ہیں, وہاں بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, وہاں بچے بھی ہوتے ہیں جن کو صبح اٹھ کے اسکول جانا ہوتا ہے, وہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کو رات کو نیند کر کے صبح جا کر اپنے دفتروں میں جانا ہوتا ہے, لیکن کوئی احساس نہیں. بجلی کی اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے یا 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے اس گرمی کی حالت میں جب کراچی میں پانی کی قلت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے, ان آبادیوں میں پانی کا بحران مزید بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ پانی کی سپلائی رک جاتی ہے. بجلی نہیں ہے, گرمی شدید ہے, پانی بھی بند ہو گیا. اب یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. میری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں, بڑی سخت باتیں بھی کی, اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر اس گرمی کی جو صورتحال ہوتی ہے ان آبادیوں میں کوئی شخص گرمی کی وجہ سے مرے تو FIR کے الیکٹرک کے اوپر کرنی چاہیے ہمیں, اس لیے کہ لوگ مرتے ہوں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے, لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ہوا ملے, ان کو روشنی ملے, بیماروں کو ضرورت ہوتی ہے, بچوں کو ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت تو جو کرنا چاہے کرے, لیکن براہ راست چونکہ یہ کہ الیکٹرک ہمارے صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہے, لیکن ہم اپنے شہریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم وہ تو کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اس غیر اعلانیہ بجلی کی بندش کی وجہ سے مرتا ہے, ہم اس کی FIR کے الیکٹرک میں کروا سکتے ہیں, اور ہمیں کروانی چاہیے. دوسرا کام ہمیں جو شاید کرنا چاہیے, اب یہ پتہ نہیں, ایک وزیر کے ناطے مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, لیکن ایک شہری کے ناطے میں دل کرتا ہے کہ میں کروں کہ ان کے دفتروں میں گھسیں, بجلی بند کریں اور ان کو بٹھائیں 10 گھنٹے اس گرمی کے اندر کہ بیٹھو کہ تمہیں احساس ہوتا ہے. کچھ نہ کریں, کوئی تشدد نہ کریں, کوئی گالم گلوچ نہ کریں, بجلی بند کر کے بٹھا دیں ان کو کہ بیٹھو, تم اپنے دفتر میں بیٹھ کے دکھاؤ گے کیسے. سر لوگوں کی حالت خراب ہے, کبھی جا کر تو دیکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں شواہد کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کئی علاقوں میں کنڈے لگنے کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ بڑھاتے ہیں, اور کنڈے لگانے میں ان کے لوگ ملوث ہیں, ان کے اپنے لوگ ملوث ہیں اس کے اندر. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آؤ میرے علاقے میں جہاں کنڈے لگتے ہیں کارروائی کرو, لیکن اپنے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرو. ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, ہم پولیس کی FIR کروائیں گے, ہم لوگوں کو راغب کریں گے, ہم کنڈے کٹوائیں گے تم سے. ہم تو کام کر دیتے ہیں, جو اپنے لوگ ان کرتے کچھ نہیں ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں کوئی اتنی چیزیں سیدھی نہیں ہے کہ جی بجلی بند ہو رہی ہے اس لیے کہ لوگ پیسے نہیں دے رہے. بھائی کئی علاقوں میں لوگ پیسے دے رہے ہیں, آپ وہ کیوں بجلی بند کرتے؟ اگر چلے میں مان بھی لوں کہ اگر کسی علاقے میں 1000 گھر ہیں 500 نہیں دے رہے, بھائی جو 500 دے رہے ہیں اس کو تو بجلی دو. تمہارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ تم یہ کر سکو, سزا تم دوسروں کو دو گے, یہ نائلی تمہاری ہے, بھگتے ہم اس کو. ایک اور چیز یہ کیا کرتے ہیں جناب, آپ کے بھی علم میں ہوگا, یہ اگر کہیں سے بجلی ان کو نہیں تو لوڈ شیڈنگ تو کرتے ہی ہے نا, لیکن کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا ہے یہ پوری کی پوری PMT کئی دنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں, 4 5 6 دن پورا علاقہ بند. آپ تصور کریں کہ اس عالم میں ابھی لائنجریا میں بند تھی, PIB میں بند تھی, اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں بند تھی. مطلب تصور کریں کہ جو فلیٹوں میں رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں, کنجسٹڈ آبادیوں میں رہتے ہیں, وہاں آپ 5 6 دن بجلی مستقل بند کر دو گے. اچھا پھر سونے پہ سو کے کیا کرتے ہیں؟ اب ظاہر بندہ کیا کرے گا, سڑک پہ نکلے گا بیچارہ, احتجاج کرے گا. ظاہر تکلیف حکومت کے لیے ہوتی ہے, وہ کرتا ہے. بجائے اس کے کہ FIR ریاست کروائے, کہ الیکٹرک FIR کرواتی ہے. تمہارا کیا راستہ ہے؟ اگر کوئی شخص
تمہارے ظلم سے تنگ ہو کر سڑک پہ آ کے احتجاج کرتا ہے، ٹھیک ہے غلط کرتا ہے، روڈ بند کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مان لیا، ایف آئی آر پر ریاست کرے گی نا، حکومت کرے گی نا، کلیکٹر والے کون ہوتے ہیں ایف آئی آر کرانے پہ؟ تمہاری کسی انسٹالیشن میں حملہ ہو تم ایف آئی آر کراؤ، سمجھ میں آتی ہے بات، سڑک بند کر دی، ٹائر جلا دیا، کلیکٹر ایف آئی آر کراتی ہے۔ یہ عجیب ہے کہ انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی اس شہر میں مچائی ہوئی ہے، ان کے خلاف جب تک ہم سب مل کے، اب اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے کہ کون اپوزیشن میں کوئی حکومت میں، میں جو تقریر کر رہا ہوں کوئی وزیر والی تقریر ہے بھائی، میں کراچی کے شہری کے ناطے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ شہریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ہے، جماعت اسلامی کا ووٹر بھی ہے، ایم کیو ایم کا ووٹر بھی ہے، اور جماعتوں کے ووٹر بھی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، انسان ہیں، اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، کوئی ادارہ اگر ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھے ہوئے ہے تو ہم سب کو ایک ہو کر اس ادارے کے خلاف جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے، لڑنی چاہیے، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔